बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। नाज़रीन ग्रामी, मैं मैमुना अरशीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम खबरों से बाखबर। सबसे पहले आज की अहम सुर्खियाँ। करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के मुताल्लिक़ तजावीज़। दलित बंधु स्कीम के तहत 15 करोड़ लागत से गाड़ियों की खरीदारी। करीमनगर में वक्फ तनाज़ा MA मोहसिन का बयान। छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे की नकाब कुशाई। बच्चों के जिनसी तशद्दुद के मुताल्लिक़ सिलसिला में फास्ट ट्रैक अदालत का क़याम। विमलवाड़े की मुस्लिम वफद की रुकन असेंबली T रमेश बाबू से मुलाकात। मेडारम यात्रा का सफर 5 ज़ायरीन के हक में साबित हुआ आखिरी सफर। रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी का कांग्रेस से इस्तीफा। अब खबरें तफसील से। नाज़रीन ग्रामी, इससे पहले कि हम आपके सामने खबरें तफसील से रखें, हम उन हजरात से अदबन गुजारिश करते हैं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, जल्द अज जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के लिए जायदाद टैक्स की पाबंदी से वसूली। मकानात की तामीर के लिए इजाज़त लेना लाजमी करार देने की जिला कलेक्टर करीमनगर RV कन्नन ने हिदायत दी। बरोज़ हफ्ता करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में साल 2022-23 बजट इजलास का मेयर सुनील राव की ज़ेर सदारत इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर करीमनगर RV कन्नन ने खिताब करते हुए कहा कि मकानात की तामीर के लिए इजाज़त लेना लाजमी होगा। बगैर इजाज़त तामीर करदा गैर मजाजी तामीरात को मुनहदिम किया जाएगा। टाउन प्लानिंग अहदेदारान यौमिया तनक़ी अमल में लाए कारोबारियों के लिए ट्रेड लाइसेंस का हुसूल लाजमी करार दिया गया। शहर में तकरीबन 25,000 से ज़ायद अफराद पेशे कारोबार से वाबस्ता हैं, ताहम इनके मिन जुमला सिर्फ 5,500 अफराद ट्रेड लाइसेंस के हामिल पाए गए। रिहाइश के नाम पर तामीरात को कमर्शियल अगराज के हुसूल के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ऐसी इमारत पर लाजमी तौर पर टैक्स आयद करें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आमदनी को बढ़ाने टैक्स की पाबंदी से वसूली की हिदायत भी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूनिसिपल को हासिल शुदा बजट से 10% बजट हरितहरम के लिए मख्तस किया जाए। हरितहरम के तहत नर्सरियों को कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड टीका अंदाजी पहली व दूसरी खुराक की 100% मुकम्मली करते हुए ज़िले को रियासती सतह पर पहला मुकाम दिलाने में कारपोरेटर्स म्यूनिसिपल अमले के फराहम करदा खिदमात काबिल सताइश हैं। इसी तरह बूस्टर डोज की 100% तकमील के लिए इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने कारपोरेशन की तरक्की के लिए तमाम से ताउन की ख्वाहिश की। इस इजलास में मेयर सुनील राव, एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी गरिमा अग्रवाल, म्यूनिसिपल कमिश्नर S लावत, कारपोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। तो दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि दलितों के ज़िंदगी में नई रोशनी लाने, उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम को मुतारफ़ किया। बरोज़ हफ्ता डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में मुनक़िदा दलित बंधु स्कीम के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान में यूनिटों की तकसीम के प्रोग्राम में वज़ीर बराए बहबूद पसमानदा तबक़ात व सिविल सप्लाईज़ गंगुला का हमला कर SC कारपोरेशन सदर नशीन बंडी श्रीनिवास व दीगर के बशमूल वज़ीर समाजी बहबूद को पुलेश्वर ने सवारियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने खिताब करते हुए कहा कि वो अफराद जो कल तक बहिस्सत मजदूर काम कर रहे थे, वो आज दलित बंधु स्कीम की बदौलत मालिक बन चुके हैं। दलित अफराद की ज़िंदगी को रोशन करने, उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के मकसद से दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख की फराहमी की जा रही है। दलित बंधु स्कीम की कामयाब अमलावरी ने हुकूमत पर दलितों के एतमाद को फ़रोग़ दिया है। 146 मुस्तफ़ीद अफराद में 63 यूनिटों के 51 हार्वेस्टर, 4 JCB, 6 DCM वैन, 1 ट्रैक्टर, 1 ट्रांसप्लांटर की तकसीम की गई।
واضح رہے کہ ایک ہارویسٹر کی قیمت مبلغ 22 لاکھ، JCB 34 لاکھ، DCM وین 24 لاکھ ہے، جملہ 15 کروڑ 30 لاکھ 84,413 روپے کی لاگت سے ان سواریوں کی خریدی کی گئی۔ 3 دلت افراد نے باہمی اشتراک سے ایک ٹیم تشکیل دیتے ہوئے ہارویسٹر، JCB، DCM وین یونٹ کا انتخاب کیا۔ ان یونٹوں کے ذریعے معاشی ترقی کرنے اور اپنے معیار زندگی میں بہتری لانے وزیر موصوف نے دلتوں سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اسی دوران بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کے سابقہ وقف بورڈ چیئرمین ایم اے محسن نے بروز ہفتہ پریس میٹ منعقد کرتے ہوئے شیخ عمران کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ دائر کرنے کا انتباہ دیا۔ واضح رہے کہ کچھ دن قبل شیخ عمران نے اپنی 2 ویلر کنسلٹنسی کے انخلا پر ایم اے محسن اور ان کے دیگر ساتھیوں کی جانب سے قفل شکنی کو دن دہاڑے غنڈہ گردی سے تعبیر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ کئی برسوں سے اسی شٹر میں کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ ایم اے محسن نے پریس میٹ کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر شیخ عمران کے پاس مسجد یا وقف بورڈ سے متعلق کوئی رسید موجود ہو تو وہ سرے بازار اپنی ناک لگڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب یہ خبر جگتیال سے جمیل احمد کی خصوصی رپورٹ کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ چھترپتی شیواجی مہاراج کی یوم پیدائش کے موقع پر آج شہر جگتیال کے وارڈ نمبر 29 میں مقامی رکن اسمبلی ڈاکٹر ایم سنجے کمار اور صدر نشین بلدیہ مسز بوگا شراونی کے ہاتھوں شیواجی کے مجسمے کی نقاب کشائی انجام دی گئی۔ مذکورہ مجسمے کے رحمت پورہ روڈ چوراستے پر تنصیب عمل میں لائی گئی جو وارڈ نمبر 29 میں واقع ہے۔ واضح رہے کہ باقاعدہ بلدیہ کی جانب سے کونسل میں قرارداد منظور کرتے ہوئے بلدیہ کی جانب سے 29 وارڈ میں شیواجی کے مجسمے کی تنصیب عمل میں لائی گئی اور رکن اسمبلی صدر نشین بلدیہ اور کونسلرز کی موجودگی میں افتتاحی تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کی گئی۔ رکن اسمبلی ڈاکٹر ایم سنجے کمار نے کہا کہ یہ ان کے لیے بڑے اعزاز اور خوشی کی بات ہے کہ انہیں شیواجی جیسی ایک عظیم ہستی کے مجسمے کی نقاب کشائی کا موقع ملا جو ایک بہادر سورما تھے۔ اس پروگرام میں میونسپل وائس چیئرمین گولی سرینواس، ڈاکٹر بوگا پروین، گٹو ستیش، کونسلرز توٹا ملکارجن، بوڈلا جگدیش، اے شیوا کیسری بابو، آنند راؤ، بالے شنکر، ایس سرینواس، کے شیکھر، ڈی جگن، ایم پون کے علاوہ وارڈ یوتھ ممبران موجود تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 سالوں میں شہر جگتیال میں 5 سے زائد مجسموں کی تنصیب عمل میں لائی گئی۔ سال گزشتہ بھی رکن اسمبلی کے ہاتھوں ہنومان واڑے میں شیواجی کے مجسمے کی نقاب کشائی عمل میں آئی۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہوگا کہ جگتیال کے 3 کھنی چوراستے پر مجاہد آزادی و ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد مینار کی تعمیر کے لیے ریاستی وزراء اور ضلعی حکام سے مسلسل نمائندگیاں کی جا رہی ہیں، جس کے لیے بلدیہ جگتیال میں 1989 کے دوران قرارداد بھی منظور کی گئی تھی۔ تاہم جب کبھی اس کے لیے پیش رفت کی جاتی فرقہ پرست ہر بار کسی نہ کسی بہانے سے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ شہر جگتیال میں شیواجی کے بشمول بیشتر ہندو مذہبی رہنماؤں کے مجسموں کی تنصیب عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو دوستوں بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کے سلسلے میں نابالغوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور عصمت دری پر جاری مقدمات کی تیزی سے یکسوئی کے لیے ضلعی عدالت کے احاطے میں ایک خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی گئی۔ بروز ہفتہ اس فاسٹ ٹریک عدالت کا ہائی کورٹ جسٹس شمیم اختر نے افتتاح انجام دیا۔ قبل ازیں ہندو مذہبی پیشواؤں نے ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں بین المذاہب دعائیں اور درود و سلام پڑھا گیا۔ تختی کے نقاب کشائی کے بعد فاسٹ ٹریک خصوصی عدالت کا ربن کاٹ کر افتتاح انجام دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ طویل عرصے سے زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹانے کی کوششوں کے تحت ایک خصوصی عدالت قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر ایک کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تعاون کرنا چاہیے کہ یہ عدالتیں جو جلد انصاف کے لیے قائم کی گئی ہیں مؤثر طریقے سے کام کریں۔ اس موقع پر کریم نگر ضلع کے پرنسپل سیشن جج ایم جی پریادرشنی، ضلع کلکٹر انوراگ جینتی، ایس پی راہل ہیگڑے، راجنہ سلسلہ 90 ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج ایم اے جانسن، سینئر سول جج سری لیکھا، جونیئر سول جج سوجنیا، بار ایسوسی ایشن صدر سلسلہ اے وسنتم، سی بھاسکر اور دیگر موجود تھے۔ اسی دوران ایک اور خبر کی جانب کے راجنہ سلسلہ کے ویملواڑے میں ہفتے کے روز مسلم ٹاؤن کمیٹی و مساجد کمیٹی کے ذمہ داران کے بشمول صدر مسلم ٹاؤن کمیٹی محمد اکرام،
نائب صدر سید رسول، سیکرٹری محمد ولی اور دیگر نے مقامی رکن اسمبلی سے CH رمیش بابو سے ملاقات کرتے ہوئے گلہائے عقیدت پیش کی اور شال پوشی کی۔ ملاقات کے دوران ذمہ داروں نے رکن اسمبلی کو علاقے کے مسلم مسائل سے واقف کروایا اور نیز مستحق بے گھر مسلمانوں کو 100% ڈبل بیڈ روم مکانات کی منظوری، اردو میڈیم اسکول میں ایڈیشنل کلاسز رومز کی تعمیر، عیدگاہ و قبرستان، مسلم شادی خانے کے زیر التوا کاموں کے لیے درکار رقمی منظوری کا مطالبہ کیا، جس پر رکن اسمبلی نے نو منتخب مسلم کمیٹی کو مبارکباد دی اور مسلم مسائل کو حل کرنے کا تیقن بھی دیا۔ علاوہ ازیں عیدگاہ کے ترقیاتی کاموں کے لیے 5 لاکھ روپیوں کی منظوری دینے کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر کوآپشن رکن بابن، مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر فقیر احمد، صدر TRS پی راجو، TRS سینئر قائدین سلیم، شیخ امام، محمد رزاق کے علاوہ صحافی سید حبیب پاشا، سید علی اور دیگر موجود تھے۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ریاست تلنگانہ ضلع ملک میں جاری قبائلی میڈانم جاترا میں شرکت کے لیے جانے کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع ملک کے ایک مندر کے قریب اس وقت پیش آیا جب RTC بس اور کار کے درمیان تصادم ہو گیا، جس میں زائرین سوار تھے۔ کار میں پھنسی لاشوں کو نکالنے میں کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حادثے کے نتیجے میں راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سڑک پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو چکی تھی۔ تاہم پولیس نے وہاں سے دونوں گاڑیوں کو ہٹاتے ہوئے شاہراہ کو ٹریفک کے لیے بحال کیا۔ حادثہ اس قدر بھیانک تھا کہ کار کے پرخچے اڑ گئے۔ دوستوں بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ رکن اسمبلی جگا ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی میں ہتک عزت کا دعویٰ کرتے ہوئے انہوں نے اسے ناقابل برداشت قرار دیا اور مستعفی ہونے کا فیصلہ سنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اب آزادانہ طور پر عوام کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے ہائی کمان سے خواہش کی کہ وہ پارٹی میں موجود جاسوس کا پتہ چلائیں۔ جگا ریڈی نے صدر کانگریس اور کانگریسی قائدین راہل گاندھی کو مکتوب روانہ کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ بہت جلد پارٹی کے عہدے اور کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیں گے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔